اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج قصہ تو نہیں ہے، آیات زیادہ انتخاب نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک چھوٹی سی نیت ہے کہ ہم اس دفعہ اگر موقع ہے تو ہم صورت آج مکمل کریں تاکہ کل اتوار ہے، نیت یہ ہے اللہ کرے چھٹی ہے تو بندے خلاصے میں زیادہ حاضر ہو سکے، تو جو ان آیات میں کوئی کمی بیشی رہے گی وہ مزید کل خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل سے سورہ ہود کو مکمل کر لیا ہے، یہاں پہ 12ویں سپارے کے 10 رکوع ہوئے ہیں، اللہ حق بات بیان کرنے کی اور ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ اس جو ترتیب چل رہی ہے قصوں کی، آج آخری اس حساب سے قصہ بنتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، بڑی مشہور بات ہے، تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، اختلاف پڑ گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اگر فیصلے کے دن کو، قیامت کے دن کو مؤخر یا اس کا ایک وقت پہلے سے تعین نہ کیا جا چکا ہوتا، ڈیسائیڈ نہ کیا جا چکا ہوتا، تو جو کتاب میں اختلاف میں پڑے ہیں تو اللہ بھی ان کے اوپر جو عذاب کرنا تھا یا جو کچھ فیصلہ کرنا تھا وہ اللہ فرما دیتا، لیکن اللہ اپنی جو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا، جو اللہ کی بات ہوتی ہے وہ نہ ہوتی ہے، بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں، جو کتاب میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ ایک شک میں پڑ گئے، اور وہ والا شک پڑے جو ان کو دھوکے میں لے کے چلا گیا۔ اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل بھرپور دے گا، ہر ایک کو، وَإِنَّ كُلَّ، تمام کے تمام بندوں کو، ہر ایک کو اپنے اپنے رب کا اپنے اپنے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے، اللہ ہر ایک کے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں ان کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی، اب کیونکہ محمد رسول اللہ پر یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت، اور آج ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی، اس کتاب میں موٹی بات یہ اختلاف کیا ہوا تھا، آپ تمام احباب کو علم ہے کہ ہمیں آج شرعی طور پہ حکم ہے، 3 سپارہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بڑا مشہور رکوع ہے، بڑے افضل، رات کو جو سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھ کے سو، اس کی بڑی افضلیت ہے، اور جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر کے بھی سرادے کے بعد سروں پہ پاؤں والی سائڈ میں آمن رسول بما انزل الیہ، ایمان لایا رسول بھی، اور پھر آگے ساری بات کیا ہے تمام کتابوں پر، جو بیچ میں بات کرنے والا، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اجمالاً طور پہ کہنا ہے کہ ہم تورات، زبور، انجیل اور قرآن چاروں کتابوں کو مانتے ہیں اور سارے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن آج یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ایک دن ہم قرآن کا درس کریں گے، دوسرے دن تورات کا کریں گے، تیسرے دن زبور کا کریں گے، چوتھے دن انجیل کا کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اب اذن اور اجازت صرف قرآن پڑھنے کی اور ان کتابوں کو پڑھنے کی نہیں ہے،
وہ جب یہ کتاب آ گئی تو وہ ہم ان کو مانیں گے کہ انجیل تورات زبور اللہ کی کتابیں، وہ تمام انبیاء اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم آپ محمد رسول اللہ کی شریعت اور محمد رسول اللہ کی کتاب کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے جناب پچھلی کسی شریعت میں تو اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، یا پچھلی شریعت میں فلاں یہ چیز بھی نہ، وہ ایک اللہ کا حکم تھا، اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت میں جو حکم ہے ہم ان کے اوپر عمل کرنے کے اور پابند اور کاربند رہنے کے ہم ذمہ دار ہیں، باؤنڈ ہے اس کے اندر۔ تو اختلاف موٹا یہ ہوا بڑا کہ وہ جناب تعریف کر دی انہوں نے، کتمان آیات، اس میں سے آیات کچھ نے حذف کر دی، کوئی تبدیل کر دی استغفر اللہ، کچھ آیات کے ساتھ اپنی طرف سے الفاظ لگا لیے کہ یہ اللہ نے یہ بھی کہا نعوذ باللہ، یا مطلب تبدیلیاں کر دی۔ بڑا اختلاف یہ چھوٹا اختلاف یہ ہے کہ جناب یہ جو آیت ہے نا اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا، یہ ہوگا، یہ مطلب ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایک نے کہا نہیں یہ ہوگا، دوسرے نے کہا یہ ہوگا۔ اس اختلاف کے اندر پہلے والے اختلاف سے قرآن پاک ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ اس میں وہ تعریف، تبدیلی، اضافہ، کمی بیشی، ایکسپینشن، ریڈکشن، ریڈیوس، ایکسٹینڈ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ بڑھایا جائے گا نہ کم ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں اس کے اندر اختلاف ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس اختلاف سے بچنا ہے۔ جو میں ہمیشہ پوری بات کو نا اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایک کہتے ہیں جناب دریا سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں، تو پیر نصیر الدین نصیر گولڈا شریف والے ان کا وہی شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ نور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ ہمیں قرآن کے اندر کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جناب کسی جاہل سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، واسطہ پڑ جاتا ہے نا تو انہوں دوروں یا تو پائی تنوں سلام ہے بھائی، ٹھیک ہے تیرا کام چٹا ہے، سمجھ رہے نا اللہ جو جس بات کے اوپر وہ ہے اس کو سمجھائیں نہیں تو بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بشر ہے، نور ہے، نور اگر نور ہے تو ان جیسا نور کوئی نہیں، اگر بشر ہے تو ان جیسا بشر، جو بھی معاملات ہیں یا قرآن کی کسی بھی وضو کا ہے یا میں اسی لیے ان کے اندر ہمیں جاننا ہی نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ 2-3 اس کے بڑے مشہور واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، حجرے سے ہمارے صحابہ کرام کسی آیت کے اوپر بحث کر، آوازیں اونچی اونچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا کیا کر رہے، تم سے پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ان کی وہ پکڑی گئی ہیں یا ان کے اوپر پکڑ ہوئی ہے کہ وہ اس کتاب کے اندر کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ لہٰذا میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ 5 نمازیں پوری کرنا ہمارے لیے اوکھا کام ہے، ضروری تو ہے، اوکھا کام ہے۔ 5 نمازیں ہمیں فرض ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، حج۔ ہم اپنا خود شام کو جائیں نا چرپائی پہ لیٹیں، ابھی تھوڑی دیر بعد آرام سے کسی دن اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں نمازیں میں نے زندگی میں میری 32 35 36 80 70 میری 5 نمازیں پوری ہیں نہیں، کلمہ ہمارا دل سے آیا بھی کہ نہیں ہے، کلمہ، نماز، روزے ہمارے پورے چل رہے ہیں یہ نہیں، زکوٰۃ کیا ہم ہر سال ترتیب سے لکھ کے جس طرح اپنی مہینے کی تنخواہ، اپنی مہینے کی مزدوری یا اپنے ساری چیزوں کے حساب کتاب کرتے ہیں، بل اور ہر چیز لکھ کے رکھتے ہیں، کیا ہر سال ہم زکوٰۃ کا حساب لکھ کے رکھ کے پراپر زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنی آمدن کے اوپر؟ فرض ہیں یہ چیزیں، یہ نہیں ہے کہ بھائی زکوٰۃ دے دی تو دے دی، نہ دی تو نہ، فرض فریضہ ہے، فرض عین ہے۔ یہ نہیں بھی جناب ادھر ہم 25 بندے بیٹھے ہیں، ایک خلصان الدین صاحب نے زکوٰۃ دے دی، حاج صاحب نے دے دی، چوتھے نے دے دی تو باقی جناب بری ہے نا، فرض عین ہر ایک کا اپنا اپنا فرض ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے حج ہے، کیا ہمارے اوپر جو استطاعت ہے اس کو ضروری کا حج کرنے کے لیے، تو یہ پورا کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ باقی اختلافات میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں، جو بات قرآن کے اندر 2 آیات محکمات اور متشابہات، جو حکم والی باتیں وہ لے لیں، جس میں جناب مولوی صاحب کوئی بھی میں ایون دیٹ تاکہ میں بھی اگر کوئی غلط بات کر دوں، اختلاف کی بات کرتا ہوں تو اس کو فارغ کریں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں، جو مطلب کی بات ہے اس کو دماغ میں بٹھائیں، جس میں کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی دنیا دار، کوئی بھی بندہ آپ کو اس بات کے اندر ڈالتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں۔ قرآن کے اندر اختلافات میں نہ پڑے، جو سمجھ آتی ہے، جو عمل والی ہے اس پہ عمل کریں، جو متشابہات والی ہے اس کے اوپر اللہ ہم سے پوچھے پکڑے گا نہیں اگر ہم اس کے اندر وہ نہیں۔ بے شک موسیٰ کو کتاب دی گئی تو اس میں اختلاف میں پڑ گئے تھے، تو پھر اللہ نے اور وہ اختلاف میں تو دھوکہ ڈالنے والے شک میں، یہ جو شک کی چیزیں ان کے اندر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کا بھی مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حلال اور حرام کے اوپر وہ بات ہے، لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے ایک صحابہ نے پوچھا بھائی کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں، جو واضح کر دیا مفہوم کچھ اس طرح حلال واضح کر دی گئی ہیں، حرام بھی واضح کر دی، کچھ ایسی چیزیں ہیں
کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو نہیں پتہ کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، نہ وہ حلال والی چیزوں میں بتائی گئی ہے اور نہ حرام والی چیزوں میں بتائی گئی ہے، اس میں کیا ہو گیا، اب شک پڑ گیا۔ تو آپ کے حدیث کا مفہوم غالباً کہ جو شک والی چیز سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ گیا۔ آپ کو پتہ نا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو جو شک ہے جس میں اختلاف پڑ رہا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ جس طریقے سے ضمیر مطمئن ہو رہا ہے، ایک شیعہ تھا میرے کو کبھی بحث چھیڑتا رہتا ہے، بات جان بوجھ کے مجھے کہتے ہیں آپ بار بار روز کہے گا جناب وہ دیکھیں جی قرآن کے اندر سیدھی آیت آپ قرآن ہے لکھا ہوا ہے سر کا بھی مسح کریں اور پاؤں کا بھی مسح کریں، ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگ پاؤں کو جناب میں کہا بھائی تھوڑا کام چٹا ہے بھائی خاطب میں جائلون قالوا سلاما۔ اب ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے ہم اپنی جگہ ٹھیک ہوں، میں ان کو بھی نہیں غلط کہتا، ٹھیک ہے، کسی کو اس لیے غلط، وہ اپنا قرآن پڑھ کے ان کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ مسح کر رہے ہیں، اور قرآن کے اگر حکم کی عمل درآمد کرے تو ہو سکتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا یقینی طور پہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے نا، اختلاف کی نہیں ہے، تو اللہ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا اللہ نے نہیں دیکھا ہاتھ کھول کے پڑھی، بند کے پڑھی، ٹوپی لا کے پڑھی، ٹوپی بند کے پڑھی، وہ آیا تو ہے نا، صف میں کھڑا تو ہوا ہے نا، اس سے تو بہتر ہے جو نماز پڑھنے آیا ہی نہیں ہے، ساری سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹوپی کے بغیر بھی آپ نے وہاں وہ ہے کہ وہ اختلافات الگ ہیں، ٹوپی پہن کے بھی پڑھی ہے، بغیر بہت مطلب ایک گنی چنی اس کے بھی بغیر، اور اگر صرف کوئی اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میں ٹوپی آج اتار کے پڑھوں گا، تو اس کو جتنا ثواب ہے وہ آپ کی سوچ سے بائے، اور اگر پیچھے جماعت میں کھڑا اونچی آواز میں آمین کہتا ہے نا، صرف اس نیت سے کہتا ہے کہ یہ میرے نبی نے اونچی آواز میں آمین کہی ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر اس نیت سے کہتا ہے جناب ادھر میں پڑھوں گا، اور وہ جس طریقے سے کچھ لوگ ادھر آفر صاحب اتنے اینڈ کر کے تقریر کرنی ہے نا کہ جناب پانی تقریرہ میں چواز جاوے سے اگلے سڑن، اگر یہ کر کے سڑنے کے لیے آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ کو اس کا گناہ تو مل سکتا ہے، میری سوچ کے مطابق اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اختلافات کی چیزوں سے اپنے آپ کو نیت صاف منظر آسان، ٹھیک ہے جی، اپنا معاملہ اس قرآن کے مطابق رکھیں، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بے شک جتنے ہیں ایک ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایک بندے کے عمل کو جانتا ہوں، وہی بات میں نے بھی کی کہ دل میں کیا نیت ہے، اگر آپ کے دل میں اسلام الدین صاحب ہمارے دل میں اگر اختلاف کی نیت ہے تو پھر وہ ہمارے لیے بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہمارے دل میں شریعت کی شرعی احکامات کی نیت ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے، اس کے اندر اختلاف ہے ان چیزوں کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے میں تو چاہتا تو سارے کے سارے ایک دین یا ایک شریعت کے اوپر ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا معاملہ نہیں فرمایا، ہر ایک کو سوچ کا الگ الگ پیمانہ دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا جی، قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے، اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام ہے دیکھ رہا ہے، جو تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے اس کے اوپر کیا کرو، استقامت اختیار کرو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم دیا گیا نا اس کے اوپر ہے۔ اب میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے اپنی ابھی بات کی، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، امر کس کا صیغہ ہے، حکم کا، امر نہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ تو اسلامیات میں بچے سارے پڑھتے ہیں نا، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکم دینا، نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے، منع کرنا، روکنا، تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے فاستقم، اس پر قائم رہو، کما امرتا، جو تمہیں محکمات آیات ہیں ان کے اوپر قائم رہو، جو متشابہات ہیں، جو حکم ہے نا اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھو، متشابہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو قائم رکھو جیسا کہ تمہیں حکم ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع آیا، اے لوگ سرکشی نہ کرو، ظلم نہیں کرو، سرکشی نہیں کرو، بغاوت نہیں کرو، ڈھیٹ پن نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر جو ہے نا لچک رکھنی چاہیے کہ یا شاید میں غلط ہوں یا شاید اگلا ٹھیک ہوں، نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ کو سرکش اور ظالم نہیں ہونا چاہیے، فتنہ فساد بنانے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا نہ، بلکہ اپنی نیت اچھی ہونی چاہیے، بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو، ٹھیک ہے جی، ظالم سے مراد جہاں پہ ویسے شریعت میں ظلم سے مراد شرک کو لیا گیا ہے، شرک کی طرف نہ جائیں، اور دوسرا ظلم لیا جائے کسی کے ساتھ زیادتی تو اس کی طرف، اور جو زیادتی کرنے والا ہے اس کا بھی ساتھ نہ دیں، ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، یعنی عذاب ہوگا، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور پھر نہ کوئی مددگار پاؤ گے اگر تم ظالموں کے ساتھ ہوتے ہو، یہ ظالموں کی مدد کرتے ہو۔ آگے حکم ہے نماز کا، نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مختلف اس کی روایات کے اندر، مختلف اس کی روایات آپ نے فرمایا جس کے دروازے کے آگے نہر گزرتی ہو، 5 ٹائم اس میں وہ نائب اس کے اوپر، وہ درخت کے پتے جڑنے والے حدیث، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کی معراج، اس کے اوپر پورا ایک الگ ٹاپک ہے نماز کے اوپر، باہر فجر، ظہر، مغرب، عشر، عشاء،
جو بھی 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، وہ مختلف طریقوں سے ایک جگہ پہ واقعہ آتا ہے کہ صرف اس نے کی عورت کا بوسہ لیا، کئی جگہوں پہ آتا ہے جو بھی بہرحال اس سے غلطی ہوئی، اس نے زنا نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ روایات مختلف ہیں، اس سے ہلکی غلطی ہوئی، اس نے اس کا بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اس کی سب کے اندر جو نماز ہے یا جو وہ عبادت ہے، حسنات نیکیاں ہیں، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کو، صبر کرو، اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہیں ہوئے تم سے اگلی امت، یعنی اگلی امتوں میں بھی تھے کہ ان کو بھی چاہیے، جب اللہ کی جو امتیں پیچھے ساری اللہ نے بتائی ہیں نا، جن کے اوپر اللہ نے عذاب اس لیے دیا ہے کہ جب ان کے اندر نیک لوگ ختم ہو گئے یا نیک لوگ طاقت میں نہیں رہے، کم رہ گئے، یا نیک لوگوں کا مذاق اڑایا گیا اور جو تبلیغ کرنے والے، نیکی کے اوپر حکم کرنے والے کم ہو گئے، تو پھر اللہ نے نہ ماننے والوں کے اوپر عذاب کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے کہ ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی لازمی طور پہ وہ تبلیغ کو جاری رکھے، نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ عذاب سے بچاتا ہے اور روکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی امتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگ رہا ہوتا تھا کہ زمین میں فساد سے روکتے، اور ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے۔ تو تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے، ان کے لوگ اچھے ہوں، اگر اچھے ہوتے تو اللہ کو کیا کریے، ان کو عذاب کرتا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت پیدا کر دیتا، جی میں نے ابھی پیچھے بات کی، اللہ چاہتا تو اختلاف ہوتا ہی نہیں، اور لیکن ایک ہی امت کر دیتا اور ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا میں جنوں اور آدمیوں کو ملا کر، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، یہ جتنے قصے سنائے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائے تاکہ تمہیں استقامت ملے، ثابت قدمی ملے، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے، یعنی یہ جو تمہارے لیے احکامات آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو تم ان آیات کے صدقے واعظ اور نصیحت کرو کہ جو پرانے قصے ہیں، پرانی قوموں کے عذاب ہیں، ان سے وہ عبرت حاصل کریں، اور جیسے پرانے اختلافات میں پڑھ کے انہوں نے عذاب کو جینا ایسے یہ نہ جینے۔ آخری 2 آیات، اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم اپنا مکر کر رہے ہو مگر اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، یعنی تم اپنا کام کر رہے ہو، اللہ اپنا کام کر رہا ہے، اب دیکھتے جاؤ جو ٹھیک ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جو گناہگار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور آخری آیت، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، ہمیشہ اس کی طرف رجوع رکھو، اس کے اوپر توقع رکھو، جو بھی کام کر رہے ہو نیت اس کے مطابق ہو، اللہ کی رضا اور نبی کی رضا اور اس قرآن کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس چیز پہ راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد ہے اور میرا دین ہے اسلام ہے، تو وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد، وہ بندہ جو ہے نا فلاح پانے والوں میں ہو جائے گا۔ جو پڑھا بیان کیا دودھ کی غلطی کرنی چاہیے، اللہ معاف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك اور خیر 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 بات خیر یہ کرتے ہیں قدیر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جی اس پاک کلام کو پڑھنے سمجھنے کی ناقص کوشش کی، بھول چوک غلطی کرنے بے دل گستاخی معاف فرما۔ اللہ جی اس کلام کے احکامات کو دلی طور پر قبول کر کے اپنی ذات کے آگے، اپنے نبی کے احکامات کے آگے سر کو جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی سر تسلیم خم کر کے ان احکامات پہ عمل پیرا ہو کے اور متشابہات سے بچا کے، اختلافات سے بچا کے اپنی رضا اپنی راہ کے اوپر چلا کر ہمیں اس کے اوپر استقامت نصیب فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچا اور ہمیں وہ نیکیاں نصیب فرما
فرما جو ہمارے گناہوں پہ مٹا دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے محفوظ اور معمون فرما یا الہ العالمین دنیا آخرت کی عزتیں بھلائیاں رحمت راحت اور فضل نصیب فرما یا الہ العالمین سب کی دلی نیک جائز پوری فرما یا اللہ جی اس پاک کلام کو ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر باعث نور اور باعث شفاعت کا ذریعہ وسیلہ فرما قیامت کے دن اس پاک کلام کی اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اور اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں ہمارے مؤمنین کو جنت عطا فرما جہنم سے بچا صلی اللہ تعالی علیہ حبیب محمد Thank you.